بات کریں گے ایم کیو ایم کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ الحسن صاحب. ان سے جاننا چاہیں گے کہ ایم کیو ایم یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ تحریک انصاف کی جب حکومت بنی 2018 میں یا 2013 کی جو صورتحال بنی, بہت شکوے انہیں رہی کہ ہماری جو ہیں سیٹیں چھین کر دے دی گئیں پی ٹی آئی کو, اور 2013 کی پوزیشن پہ ہم واپس جائیں گے, یعنی کہ ہم وہ جو 17 سیٹیں تھیں ہم وہ واپس لیں گے. کیا کرے گی ایم کیو ایم, کیونکہ انہوں نے ابھی تک مرجر کے بعد کسی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے سب کو پتا ہے ان کا اپنا ایک مختلف نقطہ نظر تھا, جس کی وہ بڑی وضاحت بھی دے چکے ہیں کہ کیوں نہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے. خواجہ اظہار الحسن نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ خواجہ اظہار الحسن صاحب. ذرا بتائیے گا یہ جو اتحاد ہوا ہے خاص طور پہ مسلم لیگ نون سے, مسلم لیگ نون کا کتنا ووٹ بینک ہے؟ سندھ کی بات کریں, کراچی کی بات کریں, حیدرآباد کی, جو آپ کو ضرورت پڑی ان سے اتحاد کرنے کی. بہت شکریہ. دیکھیں 2013 سے اگر آپ بغور مشاہدہ کریں حکومتوں کا, تو بالخصوص وفاقی حکومت جو ہے نا, وہ اب کوئی بھی جماعت 2013 ہو 2018 ہو, وہ ایک کلین جس کو کہتے ہیں اکثریت نہیں لے پا رہی, ایک سمپل میجورٹی نہیں لے پا رہی, اور ہمیشہ اس اتحاد میں دوسری جماعتوں کو ضرورت پڑتی ہے. اور ہماری ضرورت 1988 سے ہمیشہ ہی پڑتی رہی ہے, ماں سوائے بیچ میں چند ادوار کے. تو اس بار بھی ہم نے یہ سوچا, کیونکہ ہر بار ہم حکومت میں جاتے ہیں, پاکستان کے عوام گواہ ہے, ہم 1988 سے معاہدے کر کر حکومت میں گئے. پہلا معاہدہ ہمارا پیپلز پارٹی سے 56 نکاتی تھا, پھر پی ٹی آئی سے حال ہی میں آپ نے دیکھا وہ 13 نکاتی ایک تھا, پھر 4 نکاتی ایک تھا, پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کے ساتھ ہمارا ہوا. ہم حکومت میں ہمیشہ مشروط جاتے ہیں. تو حکومت میں جانے کا مقصد وزارت نہیں ہوتا, بلکہ حکومت کے اس انسٹرومنٹ کا پارٹ ہونا ہوتا ہے جہاں بیٹھ کر ہم اپنے کم از کم معاہدات کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور یقینی بنائیں. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہمارا جزوی طور پہ ہمارا جو معاہدہ تھا وہ کامیاب ہوا, پی ڈی ایم کے ساتھ ہمیں بڑی ناکامی رہی, ہمارا معاہدہ نہیں ہوا. تو اس بار بھی ایم کیو ایم نے قبل از وقت جمعیت علماء اسلام, اسی طرح سے جی ڈی اے اور اسی طرح سے پی ایم ایل این, ان تینوں کو آن بورڈ لیا ہے اور اپنے مطالبات پہلے سے رکھے ہیں. اور اگر ایسی صورتحال پڑتی ہے کہ لاڑکانہ میں کہیں اکثریت کسی اور جماعت کی آ جاتی ہے اور ان کے وہاں کے ووٹرز کو جو کہ 5000 یا 6000 ہیں ضرورت پڑتی ہے, تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. لیکن جو ہماری روایتی سیٹیں ہیں اس پہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. پی ایم ایل این کو یقیناً سندھ میں ایک ضرورت ہے, مدد کی بھی ضرورت ہے, سیاسی ان کو اپنا اسٹرکچر بھی کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سے ان کے کسی زمانے میں 12 ایم پی ایس سے جو ایک ایک کر کے تمام کے تمام پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو یہ ان کی بھی ضرورت ہے, اور ہم سمجھتے ہیں وفاق میں اکثریت میں پی ایم ایل این ہمیں ڈومینیٹ کرنے نظر آ رہی ہے. تو اس لیے ہم نے قبل از وقت ان سے بھی مذاکرات شروع کی. اور یہاں سندھ میں کیا آپ لوگ کر سکیں گے؟ مطلب ایم کیو ایم چلے 2013 والی پوزیشن پہ چلی جائے گی, مگر آپ ہمیشہ سے یہی کہتے آئے نا کہ جب تک ہمارے پاس چند سیٹوں سے ہم کیا کریں, جب تک ہم وفاق میں کوئی ہماری پوزیشن مستحکم نہیں ہوگی, سندھ میں مستحکم نہیں ہوگی, ہم کچھ نہیں کر سکتے. بے اختیاری کا جو آپ ہمیشہ سے ہمیں بتاتے ہیں, چاہے آپ کا میئر بنے, تو یہ 17 سیٹیں یا 18 سیٹوں کے ساتھ کیا آپ کمال دکھا سکیں گے؟ بڑا ویلڈ کویشچن ہے. دیکھیں ہماری 3 ڈائمینشنل اسٹریٹجی رہی ہے گزشتہ 4-5 سال سے. ہماری پہلی تو اسٹریٹجی پارلیمان رہی, اور آپ کی بات درست ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اور جس طریقے سے پولیس گردی, مختارکار گردی اور ریونیو گردی چل رہی ہے, تو یہ سندھ کے اندر ہمارے سرکاری افسران جو ہے وہ ان میں سے بہت بڑی تعداد حکومت کے ملازمین کی شکل اختیار کر چکی ہے. تو بلکہ حکومت کے نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ملازمین کی شکل اختیار کر چکی ہے. تو یہ مشکل ہمیں ہے. لیکن یہ بات بھی آپ کو میں بتاؤں, ارباب رحیم صاحب کو بھی ہم نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا, علی محمد گوہر صاحب کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا تھا, اسی طرح لیاقت جتوئی صاحب کو بھی ہم نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا, اور ایم کیو ایم نے بنایا تھا. ایم کیو ایم کی ڈومینیٹ کرتی ہوئی سیٹس تھیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہمیشہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے.
اور سندھ کے عوام اگر سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب لاہور میں جا کے یہ کہیں کہ ہم لاہور کو کراچی بنا دیں گے، وہ فیصل آباد میں جا کے کہیں کہ ہم فیصل آباد کو جناب لاڑکانہ جیسا بنا دیں گے، اور یہ کیمپین اگر وہاں کرتے ہیں اور ان کو ووٹ ملتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کیسی پرفارمنس ہے ان کی. لیکن یہ وہ نہ کہہ سکتے ہیں، نہ وہ سندھ کے اندر ان کی پرفارمنس ہے. کراچی تک کشمور تباہ ہے. ہم صرف کراچی سے منتخب ہوتے ہیں، لیکن ہم نمائندگی کراچی تک کشمور پورے سندھ کی کر رہے ہیں، اور یہ آواز پورے سندھ کی. اچھا.